أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كبر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. صلوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل المخلوقات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صدق الله العلي العظيم. صلوات میں جانتا ہوں تاخیر بہت ہو چکی ہے. میں نے خود درخواست کی ہے کہ مجھے پہلے پڑھوا دیجیے. بہت سے پڑھنے والے ہیں, بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا اور مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ آپ آج سارا دن جلوسوں میں رہے ہوں گے, مجالس میں رہے ہوں گے, عزاداری میں رہے ہوں گے, نوحانی کرتے رہے ہوں گے اور مانداری کرتے رہے ہوں گے. میں دیکھتا رہا ہوں کہ سارے مومنین سارا دن آج مجلس میں رہے ہیں اور یہاں پہ بھی 2 گھنٹے کیونکہ ہمارے دوسرے ایرانی بھائیوں کی مجلس تھی جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے. مجھے پورا اندازہ ہے کہ آپ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اس مجلس کے اندر شرکت فرما رہے ہیں. میرے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں قبول فرما لیجیے گا. مجھے امید ہے کہ مجمع اس وقت بھرپور انداز سے سن رہا ہے اور سب کی توجہ ہے. میں گلوبل حسینی مشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا اور میرے مختلف مسالک کے اس وقت بھائی موجود ہیں اور صرف شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت بھائی بھی, شیعوں کے بھی مختلف فرق موجود ہیں. جتنی محبت مجھے آپ تمام نے دی, ہندوستانی پاکستانی برادران نے, بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جو آپ کا ہمارا اس وقت مجمع ہے, میرے بولی بھائیوں نے, اسماعیلی بھائیوں نے, ہمارے اہل سنت بھائی اس وقت اجمیر شریف کے یہاں پہ سجادہ نشین اور ان کے پوری کی پوری ٹیم موجود ہے. ہم سب میں ایک چیز مشترک ہے, وہ ہے حسین ابن علی. اور جناب سرور کائنات نے آغوش میں لے کے یہ جملے کہے تھے. صحابہ کا مجمع تھا, منبر رسالت تھا. آغوش رسالت میں پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کے مجمع میں دعا کی, اللہم انی احب حسین, پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے. توجہ, جناب سرور کائنات نے مسجد میں فرمایا مجھے حسین سے محبت ہے. توجہ, سارے مجمع کی توجہ ہو. یقین مانیے سارا دن مجالس پڑھتا رہا ہوں اور مسلسل یہ 11 دن سے یہاں پہ جاگ رہا ہوں اور جو چند گھنٹے ادھر ادھر مل جائے آرام کر لیتا ہوں. پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہر چیز کے لیے کوئی موقع محل ہوتا. مسجد ہے عبادت کی جگہ, اولاد سے محبت کے اظہار کی جگہ گھر ہے. پیغمبر مسجد
مسجد میں ممبر پہ فرما رہے ہیں اللہم انی احب حسین، پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اولاد سے محبت کے اظہار کی جگہ گھر ہے، مسجد نہیں، مسجد عبادت کی جگہ۔ پیغمبر مسجد میں حسین ابن علی سے محبت کا اظہار کر کے یہ سمجھا رہے ہیں او میرے امتیوں، حسین سے محبت ایک نانا کی محبت نہیں ہے، حسین سے محبت عبادت ہے۔ چلتے رہیں گے میرے ساتھ، نبی سرور کائنات جناب سید الشہداء سے مسجد میں محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ جملے کو مکمل کر دو حدیث، یقین مانے میرے سینے میں بالکل اس وقت دم نہیں ہے، نہ گلے میں طاقت ہے، لیکن جملے پیش کرنا چاہتا ہوں اور تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، فضائل پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ آدھے گھنٹے میں بات مکمل کروں گا، مجھے پوری طرح احساس ہے آپ گھنٹوں سے بیٹھے ہیں۔ مجھے بتایا میری مائیں بہنیں میری بیٹیاں گھنٹوں سے یہاں پہ انتظار کر رہی ہیں مجلس کا، سارا دن باہر جلوسوں میں رہے۔ جملہ سن لیجیے پیغمبر اسلام کا، رسول خدا فرماتے ہیں اللہم انی احب حسین، پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے، فاحب من احب حسین، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ تو سرور کائنات کی دعا مستجاب ہے، رسول خدا کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ فرما رہے پروردگارہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ تو اللہ آپ سب سے محبت کرتا ہے کیونکہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں۔ جس محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سن رہے ہیں، جو الفاظ پیش کروں انہیں قبول فرما لیجیے گا۔ سینے میں بالکل طاقت نہیں، میری فلائٹ تھی، اس لیے میں نے درخواست کی کہ مجھے پہلے وقت دے دیجیے۔ میرے بھائیوں نے کہا کہ اختتام پہ جب سب پڑھ چکے گے تو آپ پڑھیے گا، میں نے درخواست کی ہے، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیجیے گا۔ سرور کائنات کی دعا ہے، معصوم کی ایک علامت یہ ہے، نبی اور امام کی علامت یہ ہے کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سرور کائنات کی دعا پروردگارہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ آپ کا یہاں آنا بتا رہا ہے اللہ کو آپ سے محبت ہے۔ اگر اللہ کو محبت نہ ہو، اللہ اپنے حسین کی زیارت نصیب نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے جو بندہ وہ جناب سید الشہداء پیش کر رہا ہوں، اللہ کے سب سے محبوب، بلکہ یوں کہوں محبوب خدا کے محبوب کا نام حسین ہے۔ پتہ نہیں جملہ پہنچا پا رہا ہوں میں نے، اللہ کے محبوب ہے رسول خدا، ان کے محبوب امام حسین، تو محبوب خدا کے محبوب کا جملہ پیش کر رہا ہوں۔ سارے بندے کی توجہ، مجھے صرف مسائل پیش کرنے تھے لیکن یہ جملہ سن لیجیے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، 2 آیات پیش کر رہا ہوں۔ وَسِیقَ یَوْمَئِذٍ، جس دن قیامت کا دن ہوگا تو جہنم والوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، زیارت کی وجہ سے شروع ہے، کوئی بات نہیں، میری نظر رکھیے گا، مطلب ہے میرے ساتھ جہنم والوں کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے، سمجھ میں آتا ہے۔ ایک آیت میں ہے وَسِیقَ بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت والوں کو جنت میں گھسیٹ کے ڈالا جائے۔ جو لوگ مجھ سے پہلے سن چکے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، جو ابھی تک جنہوں نے نہیں سنا سن لیجیے گا۔ بہت بڑے ہمارے عالم سید موسیٰ شمیری سنجانی قوم مقدس میں ہے، میرے اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے، 96-97 برس کے ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک دن قرآن کریم پڑھ رہا تھا ظہر سے پہلے، تو میں نے یہ آیت پڑھی کہ اس دن روز قیامت جنت والوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے فرشتے جنت میں لے جاتے ہیں۔ کہ میں نے یہ عجیب آیت ہے، جہنم والوں کو گھسیٹ کا جانا سمجھ میں آتا ہے، یہ جنت والوں کو کیوں گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں ڈالا
جنت والے تو خود بہت جنت میں جانا چاہیں گے. کہ میں بہت پریشان ہوا کہ میں نے تحقیق شروع کی کہ معصوم نے کیا فرمایا. تو چھٹے امام سے روایت ملی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک کو بند کر دیں. اگر گرامی ایک مرتبہ فرماتے ہیں آپ کو آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے. ادارہ گرامی ساجد اہل محمد سے روایت ہے کہ روز قیامت جب اللہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دے گا تو جنت والوں سے کہے گا جنت میں چلے جاؤ. تو جنت میں جانے والے کہیں گے پروردگارا جنت میں جانے سے پہلے ہمیں ایک مرتبہ اپنے حسین کی زیارت کرا دے. یہ پہنچ رہا ہے اپنے حسین کی زیارت کروا دے. تو ساجد اہل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہے گا تمام فرشتوں سے میرے حسین کا استقبال کرو. ایک مرتبہ مولا حسین کو لایا جائے گا. جنت میں جانے والے تمام رک جائیں گے، مولا حسین کو دیکھنے لگے اور وہ اتنے محب ہو جائیں گے کہ پھر جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کے باہر رک جائیں گے. اگر مجمع پہنچ گیا جنت میں جانے والے جنت میں جانے سے رک جائیں گے، امام حسین کے چہرے پہ محب ہو جائیں گے. اللہ کہے گا انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں ڈالو. سب مل کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. بس میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. یہ حیدری جہاں جہاں تک آواز ڈالی ہے جناب سید الشہداء کے چہرے میں اتنے محب ہو جائیں جنتی کہ جنت بھول جائیں گے اور جناب سید الشہداء کو دیکھنے میں اپنا اتنا راحت و آرام محسوس کریں گے کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں ڈالو. یہی تو جنتی ہیں. عزیزان گرامی آج بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اس مقام کے مطابق مسائل پر مجھے پورا احساس ہے پڑھنے والوں کی قلیل فہرست ہے. ابھی یہاں پہ میرے سارے بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کو زیادہ تر وہ سننے آئے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ مجھے نہیں بلکہ مولا حسین کے مسائل سننے آئے ہیں. آپ جانتے ہیں کس جگہ پہ ہیں؟ یہ خیمہ رہا ہے. یہاں زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہیں. احساس ہے آپ کو؟ آپ کس جگہ بیٹھے ہیں؟ میں اشارہ کر کے بتاؤں کہ کس کا خیمہ کہاں تھا. یہ سب سے آگے مولانا عباس کا خیمہ ہے. مولانا عباس کا خیمہ سب سے آگے تھا. آج میں آپ کو کچھ دیر کے لیے 61 ہجری میں لے چلوں. یہاں کچھ بیویاں ابھی واپس آنے والی ہیں. آج چہلم کا دن ہے. کچھ بیویاں رہائی ملنے کے بعد شام سے آئی ہیں. جب انسان کسی جگہ رہتا ہے نا تو وہاں بار بار آتا ہے. سب سے آگے جناب عباس کا خیمہ تھا. اس کے بعد اصحاب کے خیمے تھے. پھر یہ جہاں محملوں کے نشان ہے نا یہاں 18 جوانان بنی ہاشم کے خیمے تھے. جانتے ہیں جوانوں میں کون کون تھا؟ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، مولا علی کے بیٹے، مولا حسن کے، مولا حسین کے بیٹے، جناب زینب کے بیٹے. اور پھر جانتے ہیں سب سے یہ جو جب اللہ داخل ہوتے ہیں نا وہاں سب سے جو پہلا خیمہ ہے وہ مولا حسین کا. اب میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟
وہ مولا حسین کا خیمہ. مولا حسین کے خیمے کے ساتھ والا خیمہ جناب زینب تھا. پھر ساری بیویوں کے خیمے اور سب سے پیچھے مولا سجاد کا خیمہ. سب سے آگے مولا عباس, سب سے پیچھے مولا سجاد. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں, میری طرف دیکھیے گا. آپ نے سنا ہے نا, ساری بیویاں جب مولا حسین کی شہادت ہوئی خیموں سے باہر آ گئی تھی. جب باہر آئی نا تو مولا سجاد آخری خیمے سے آواز دی, چھوٹی اماں کیا بات ہے, بیویاں خیموں سے باہر کیوں جا رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا سجاد میں کچھ نہیں بتا سکتی, خیمے کا پردہ ہٹاتی ہوں, آپ خود دیکھ لیجیے. مولا سجاد نے ایک عصا کا سہارا لیا اور کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اتنی بلند آواز سے گریہ کیجیے گا تو جو بیویاں سنیں. آپ جانتے ہیں نا جناب سکینہ کا جملہ, پھوپھی اماں جب میرے بابا کے ماننے والے روتے ہیں نا تو مجھے لگتا میرے زخموں میں مرہم ہو گیا. آپ کے آنسو بیویوں کا مرہم ہے. آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. بس میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, اور یہاں بیویاں مولا سجاد نے سر دیکھا ایک نیزے پہ بنا تھا. 11 محرم کو بیویاں چلی گئی. جب گئی تو باہر گئی, پہلے کوفے پھر شام. ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا. جب بیویاں شام پہنچی تو مولا سجاد کہتے ہیں بازار کوفے میں بھی تھا, بازار کوفے میں بھی تھا, لیکن شام کا جیسا بازار خدا کسی دشمن کو نہ دکھائے. مولا کیوں, شام کے بازار میں کیا تھا؟ کہا شام کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور نبی کی نوازیاں کھڑی تھی اور وہ کہتے تھے ہم نے باغیوں کو مار دیا. حضرکم اللہ, حضرکم اللہ. آج میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, میری مائیں بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں, آج یہاں کوئی مرد پرسہ لینے آئے نہ آئے, خدا کی قسم میرا دل کہہ رہا شام سے کوئی بیوی ہماری بیویوں کے درمیان بیٹھی ہوگی اور رونے والوں آپ کو بیوی دعا دیں گے. میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میرے دیکھیں گا روایت کے الفاظ ہے, جب آنسو رخسار پہ بہنے لگے تو پھر بیوی شفاعت ضرور کرتی ہے. آج 20 سفر ہے, یہ بیویاں شام کے, میں شام کے مسائل نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. مولا سجاد جب واپس آئے نا تو کسی نے پوچھا مولا سب سے سخت وقت کہاں تھا؟ تو مولا نے مرتبہ سر اٹھایا اور چلا کے کہا الشام, الشام, الشام. کا مولا کیوں؟ کا شرابی کا دربار تھا, علی کی بیٹیاں تھی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, وہ شرابی اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ حضرت اللہ, حضرت اللہ. میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں, جب آپ رو رہے ہیں نا تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. لگتا ہے ان دیواروں میں پہلے بھی بڑا گریہ سنا, شاید کسی بیوی کے جب پانیاں اتاری گئی. حضرت اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا, میں بھی پڑھوں گا. اگر کوئی کمزور دل ہے چلا جائے, میں پڑھوں گا. خدا نہ کرے کوئی بے ہوش ہو جائے, لیکن ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں, میرے کو دیکھیے گا. انہی خیموں کے باہر ایک چھوٹی سی بیوی تماچے کھا کے جب گری, آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی بے ہوش ہوگا چہرے پہ پانی ڈالا جاتا, اور اگر پانی نہ ہو تو کیا کیا جائے گا؟ ایک مرتبہ
بیوی سکینہ بے ہوش ہو گئی. جناب زینب نے کہا اپنے اپنے شہید کا نام لو. کسی بیوی نے کہا واہ علی اکبر، آنسو بہنے لگے. ایک بیوی نے کہا واہ قاسمہ، ایک بیوی نے کہا واہ علی اصغر. جناب ام کلثوم نے کہا واہ عباسہ. آخر میں جناب زینب نے کہا واہ حسینہ. بیویوں کے آنسو بہنے لگے. جب آنسو گرے جناب سکینہ کے چہرے پہ، بیوی کو ہوش آیا. جب ہوش آیا جانتے جناب سکینہ نے کیا پوچھا؟ جناب زینب کو دیکھا اور پہلا سوال کیا چھوٹی اماں آپ کی چادر کہاں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی میں آج چہلوں کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. پڑھوں نہ پڑھوں مجھے نہیں معلوم. آئے ذرا میرے ساتھ شام چلے گا. دمشق شہر میں رہائی مل گئی. جب لوگوں کو رہائی ملتی ہے نا لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے جب بیویوں کو رہائی ملی تو سب رونے لگے. میں سوچتا تھا کہ رو کیوں نہیں ہے بیویاں رہائی مل گئی. تو میرے ذہن میں دو باتیں آئیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ بیویاں جب زندان میں تھی رونے کی اجازت نہیں تھی. بیویاں جی بھر کے روئی نہیں تھی. اور جانتے ہیں دوسری وجہ کیا ہے؟ میرا دل کہتا بیویاں سوچ رہی ہوں گی وہ بچی جسے سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، وہ زندان میں رہ گئی. سب سے زیادہ شوق جناب سکینہ کو تھا. بیوی بار بار پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بہن کے دانا چگنے جا رہا ہے. جب شام ہوتی بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بہن یہ اپنے آشیانوں کو واپس جا رہا ہے، اپنے گھروں کو واپس جا رہا ہے. بیوی کہتی بھیا کیا پرندے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں؟ قیدی بھی گھروں کو جاتے ہیں کہ زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ سب کھڑے ہیں لیکن میں ایک جملہ کہوں، جو کھڑے ہیں نا آپ کھڑے تو نہیں رہ جا رہے، آپ بیٹھ جائیں گے نا. شاید جناب زینب شرابی کے دربار میں کھڑی رہے. مولانا سجاد کہتے ہیں میں سب بھلا سکتا ہوں لیکن اپنی ٹھوٹی کا شرابی کے دربار میں کھڑے رہنا. بس میں مجھے معاف کیجیے گا 10 منٹ کی زحمت دوں گا زیادہ سے زیادہ. برداشت کریں گے. رہائی مل گئی. مولانا سجاد نے فرمایا یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دو. شہداء کے سر واپس آنے لگے. پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے بردے کا دامن پھیلایا کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو. بیوی نے سر لیا. پہلا سوال کیا علی اصغر اب مثلوں کا دلہا ہے علی اصغر کہ آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے. بس میں جانتا ہوں وہ بہت چھپ گئے ہیں. جانتے دوسرا سر کس کا آیا؟ بہت خوبصورت سر تھا. ایک ماں نے سر دیکھا تو فوراً کا علی اکبر آپ کے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے. بھئی آپ کے رونے میں کوئی پابندی تو نہیں ہے. اگر آپ زیادہ رونے کوئی تعزیانے تو نہیں مارے. ادرکم اللہ، ادرکم اللہ. یہ بڑا غلط ہے. بس میں اب میں ترتیب نہیں بتا رہا. میری طرف دیکھیے گا 5 سے 10 منٹ کی زحمت. اتنے میں ایک سر آیا. بیوی نے سر دیکھا اور کہا آسف یہ چہرے میں نشان کیسے ہے؟ جب آپ خیمے سے گئے تھے تو نشان نہیں تھا. لگتا ہے گھوڑے کی ٹانگیں صرف سینے پہ نہیں آئے. ہائے قاسم. اتنے میں ایک سر آیا. اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اسے کسی تھیلے سے نکالا گیا تھا. پوچھا کہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ عباس ابن علی کا سر ہے. کہا کیا بات ہے اسے نیزے پہ کیوں بلند نہیں کیا؟
जनाब ज़ैनब कुछ नहीं बोला। उसने तीसरी मरतबा कहा, मुझे इतना बता दो, क्या इन दो सरों की वारिसा खैमों में जल के मर गई है? अब जनाब फिजा से रहा नहीं गया, कहना ये दो सर मुझे दे दो, ये मेरी आकाज़ादी के बेटे हैं। जनाब फिजा ने कहा बीबी बेटों से विदा तो कर ले। जनाब ज़ैनब ने कहा फिजा मैं अली की बेटी हूँ, सदका दे के वापस नहीं लेती, मैंने हुसैन का सदका उतार दिया। अदरकुम अल्लाह, खुदा सिवाय हमें शब्बीर के कोई गम न दे, खुदा किसी माँ बाप को औलाद का गम न दे। अदरकुम अल्लाह। अब मेरे जब देखिएगा, इतने में एक सर आया, सारी बीवियां ताज़ीम में खड़ी हो गई। जनाब ज़ैनब ने कहा लाओ हुसैन का सर। मेरे माजाए का सर मुझे ले लो। सब बीवियों ने हल्का बांधा, मातम शुरू किया, हाय हुसैन, हाय हुसैन। बस भाई चंद दकीकों की ज़हमत और होगा, जब सर आकर मौला सज्जाद ने सांस लेने में भी फरूक कहा। मौला सज्जाद ने कहा यजीद से कहो जो तबर्रुकात लूटे थे वो वापस कर दो। अब तबर्रुकात वापस आ रहे हैं। पहले पहले तबर्रुकात में चादर तथहीर आ गई। जनाब ज़ैनब ने कहा मेरी माँ की चादर मुझे दे दो। देख रहे मेरी तरफ, इतने में एक आदमी अंगूठी लाया। जनाब ज़ैनब ने पूछा बेटा सज्जाद ये किसकी अंगूठी है? कहा फूफी अम्मा कुछ दिन में मेरे बाबा की अंगूठी उतारना चाहे, अंगूठी नहीं उतरी। उसने खंजर ने कहा उंगली को अंगूठी लूट के दे गया। अदरक आप में देख रहा लोग बर्दाश्त नहीं कर रहा, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं बेटा देखिएगा, जो जो देख सकता है वो देख। इतने में एक आदमी आया, वो तो छोटी छोटी बालियां लेके आया, बस बालियों का आना था। जनाब रबाब तड़पने लगे और कहने लगी बालियां वापस ले जाओ। जिस बच्ची की बालियां थी वो नहीं रही। हाय सकीना, अजरकुम अल्लाह। एक जुमला कह दो, किसी शाम गरीबा में जब शिबत ने बालियों में हाथ डाला था ना, तो जनाब सकीना के कानों से लहू बहने लगा। उस वक्त बीवी ने मौला हुसैन को नहीं बुलाया था, रो के फराग का रुख किया और कहा चचा अब्बास जरा आके देखिए मेरे कानों से खून बह रहा। रोके मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बस मेरा बर्दाश्त नहीं कर, मैं नहीं पढ़ रहा। कुछ लोग कमजोर दिन की कहते हमसे बर्दाश्त नहीं हो। वहां मेरे एक बेटे ने हाथ बांध लिया, नहीं पढ़ता। आखिरी जुमले सुन लीजिए, मैं क्या देखिएगा आखिरी जुमले, बस नहीं पढ़ रहा। 20 सफर थी, आज 20 सफर। बीवियां शाम से करबला आ गई। आप जानते हैं ना, अगर किसी बेटे का बाप मर जाए तो बेटा चाहता लोग मुझे गले लगा के पुरसा दे। मौला सज्जाद को किसी ने पुरसा नहीं दिया था, किसी ने गले नहीं लगाया था। जब मौला सज्जाद आए ना करबला, देखा जनाब जाबिर खड़े, खुद ही आगे बढ़े, जनाब जाबिर को गले लगाया और रो रो के कहने लगे जाबिर मेरे बाबा मारेगा। जाबिर क्या होना पोते ना रजाल होना। जाबिर मेरे गले में तोप डाला गया। जाबिर मेरी छोटी सी बहन को तमाचे लगे। जाबिर मेरी फुफियों की चादरें तेजों से। अदरकुम अल्लाह, हाय हुसैन। बस में 2 मिनट की रहमत, 2 मिनट की रहमत है। अब मैं देख रहा हूं बर्दाश्त नहीं कर रहा। मौला सज्जाद बहुत रोए, जनाब जाबिर भी बहुत रोए। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी सहाबी रसूल, इतने में मौला सज्जाद ने कहा जाबिर आप जरा कुछ दूर चले जाइए।
जनाब जाबिर ने अर्ज की, मौला मैं जानता हूँ आपकी पुत्रियां परवेदार, लेकिन मौला मेरी आंखों में मोतिया उतर आया है, ऐसे सैयद सज्जाद में अब देख नहीं सकता। मौला के आंसू बहने लगे। फरमाया जाबिर आप देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। जाबिर अभी मेरी पुत्रियां बैन करेंगी। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने आवाज दी है, मेरे भैया हुसैन हमारे कोने उजड़ गई। ए भैया, जब मैं पहले आया करती थी आप खड़े होकर इस्तेमाल करते, हुसैन मुझे गले लगा लो, मेरे पाँव बड़े जख्मी हैं, मेरे बाजुओं पे नील के निशान है, हुसैन मुझे बड़े ताज़ियाने मारेंगे। जब जब आपको याद करती थी मुझे ताज़ियाने मारे जाते थे। बस भाई आखिरी जुमले जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा मौला सज्जाद से फरमाया, बेटा सज्जाद मुझे मेरे भाई की कब्र का निशान बता दीजिए। मौला ने एक मर्तबा इशारा किया, आखिरी जुमले, क्योंकि अम्मा यहाँ मेरे बाबा की कब्र, सारी बीवियां गिर गई। क्या कह रही थी? वाह हुसैन, वाह हुसैन। एक मर्तबा मौला सज्जाद झुके, फुफी का बाजू पकड़ा और एक मर्तबा फरमाया, फुफी अम्मा बस कीजिए, कोई बीवी रोते रोते मर जाएगी। जनाब ज़ैनब खड़ी हुई, सवाल के, बेटा सज्जाद ये मेरे भाई की साथ वाली कब्र किसकी है? मौला सज्जाद ने फरमाया, फुफी अम्मा ये मेरे भाई अली अकबर की कब्र है। सारी बीवियां दोबारा कब्र पे गिर गई, फिर सब क्रिया करने लगी। फिर मौला सज्जाद ने रोका। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने पूछा, बेटा ये गंज शहदा में कौन कौन है? मौला सज्जाद ने नाम लेना शुरू किया। कहा यहाँ मेरे चचा जाफर भी है, यहाँ मेरे चचा अब्दुल्ला भी है, यहाँ मेरे चचा इमरान भी है। एक एक का नाम लिया। कहा यहाँ मेरा भाई कासिम भी है। जब सबके नाम बताए ना, अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया। बेटा सज्जाद आपने सबके नाम ले लिए, मेरे भैया अब्बास का नाम नहीं लिया। कब फुफी अम्मा मेरे चचा की कब्र फुरात के किनारे है, मेरे साथ चलिए, मैं चचा की कब्र पे ले चलो। आखिरी जुमला, सबकी नगाहें मेरी तरफ हो। मौला सज्जाद आगे आगे, उनके पीछे जनाब ज़ैनब, सारी बीवियां जनाब ज़ैनब के पीछे। जनाब ज़ैनब कुछ दूर चली, रुक गई, बीवियों का रास्ता रोक के खड़ी हो गई और एक जुमला कहा, बीवियों सब कुछ बता देना मेरे भैया अब्बास को, बता देना हमें शराबी के दरबार ले गए, बता देना हमें ताज़ियाने मारेगा, बता देना हमें बाजारों में लाया गया, बता देना हमें जिंदान में रखा गया, लेकिन बीवियों मत बताना, मेरे भैया अब्बास को मत बताना, सकीना शाम में रह गए। यानी सकीना के बैन न करना, मेरे भाई को सकीना से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह